أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ اللہ سود کو نیست و نابود کرتا ہے اور صدقات کو افزونی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کسی ناشکرے اور حق تلفی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سورہ بقرہ کی 276 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں صدقات اور سود کے فرق کو بتایا جا رہا ہے۔ دونوں بالکل الگ ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ نیتوں کے اعتبار سے بھی ویسا ہی ہوگی، انجام کے اعتبار سے بھی، نتائج کے اعتبار سے بھی مکمل تضاد ہوگا دونوں میں۔ صدقہ کیا ہے؟ یعنی بغیر کسی غرض کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ثواب آخرت کی نیت سے جو بھی مال خرچ کرا جائے گا، دنیا کے کوئی نفع کا خیال کیے بغیر، اور وہ مال جو بظاہر کم ہوتا ہوا نظر آئے یا ختم ہو جاتا ہوا نظر آئے، پھر بھی اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کر دی، وہ صدقہ ہے۔ اس کے برخلاف سود نے اللہ کو ناراض کرنے والا عمل، لوگوں سے مال ہڑپ لینا، کچھ مال دے کر اس پہ زیادتی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب کا سب سود ہے۔ تو سود اور صدقہ دونوں میں انہیں ایسا فرق ہے کہ دونوں ایک مشرق ہے تو ایک مغرب ہے، اتنا تضاد ہے دونوں میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو مٹاتے ہیں۔ بڑھاتے کیسا ہے؟ بظاہر تو ایسا دکھتا ہے کہ صدقہ دینے کے بعد تو مال کم ہو جا رہا ہے، لیکن بڑھ کیسا رہا ہے؟ تو بڑھا بھی دیتے ہیں یا اس کو برکت بھی عطا فرما دیتے ہیں، دونوں چیزیں ممکن ہیں۔ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا مال کیسے بڑھ گیا، کب بڑھ گیا، کیسے کیسے یعنی ذرائعوں سے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کر دیتے ہیں اور برکت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ برکت کا تو اندازہ ہی نہیں کر سکتا انسان کہ کیا برکت کیا چیز ہے۔ برکت وہ ہے جو 500 روپے میں ہونے والا کام 100 روپے میں کروا دے۔ اتنی بہترین چیز ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا فرما دیتے ہیں جو صدقہ دینے والا ہے اس کو، اور جو سود کھانے والا ہے اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ جو مقصد کے لیے حرص اور حوث سے مال کمانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نہ اس کے مال میں برکت دیتے ہیں اور نہ ہی اس کو عزت ملتی ہے، اور نہ ہی وہ فوائد اور ثمرات اس کو حاصل ملتے ہیں، جیسا کہ یعنی اللہ کی راہ میں دینے والے کو، صدقہ دینے والے کو حاصل ہوتے ہیں۔ بعض علماء کرام اور مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ بڑھنا اور گھٹنا آخرت کے اعتبار سے ہے، اخروی اعتبار سے ہے۔ تو اگر اخروی اعتبار سے بھی اگر ہے تو دیکھیے کہ جو صدقہ دینے والا ہے وہ تو اپنے لیے ایک ذخیرہ بنا لے رہا ہے وہاں پر اللہ کے پاس، اور اس کو ابدی نعمتوں اور راحتوں کا ذریعہ بن جائے گا۔ وہاں جانے کے بعد اس کو پتہ چلے گا کہ آخرت میں کیا محنت دنیا میں اس نے کی تھی اور کیسا اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا، تو یہاں پر کتنا بہترین صلہ اس کو ملنے والا ہے۔ اور جو سود کھایا تھا یہاں پر بھی وہ بے برکتی ہو گئی اس کو، اور وہاں پر جانے کے بعد اس کو پتہ چلے گا کہ یہ تو وبال جان بن گیا، ایک عذاب ہو گیا اس کے لیے کہ وہاں پر وہ مال جو کھایا تھا لوگوں کا۔ اس طریقے سے جو ہے سود کھانے والوں کے لیے بہت سی وعیدیں ہیں دنیا میں بھی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے مال سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، مال میں کمی ہوتی ہے، بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، اور یہ سود کا مال دوسرے مال میں ملنے کی وجہ سے بسا اوقات وہ سارے مال کو ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اور ایک اس کی خرابی ہے کہ بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے اور رہ رہا ہے، لیکن وہ اس کو پائیدار اور باقی نہیں رہتا۔ وہ مال عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ نسل در نسل نہیں چلتا سود کھانے والے کا مال۔ اور بعض بزرگوں کا یہ تجربہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سود کھانے والے کو جو سود مال ملتا ہے وہ 40 سال کے اندر اندر ختم ہو جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ بس اس کی مدت 40 سال ملی ہے اس کو، اس کے اندر ہی وہ جو ہے اس کو لے لے اور کھا لے اور برت لے۔ بس بظاہر سود خور کا
مال ایسا دکھتا ہے کہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، خوب مال مل گیا ہے اس کو، ریل پیل چل رہی ہے، لیکن اس کی بڑھوتری اور اس کا مال کا بڑھنا بالکل ایسا ہے جیسا کہ ایک بیمار جسم پر ورم آنا شروع ہو جاتا ہے، پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی عقلمند آدمی کیا کہتا ہے اس کو؟ وہ پھول رہا ہے تو کیا وہ تندرست صحت مند ہے؟ وہ بڑھ رہا ہے کہتا ہے، وہ تو ہلاکت کا انجام ہے اور ہلاکت ہونے والی ہے، یہ سمجھ سکتا ہے کوئی کہ انجام اس کا بہت برا ہے، موت ہے۔ تو یہ چاہے جو ہے اس کا مال کتنا بڑھتا ہوا نظر آئے، اس میں بے برکتی ہو جاتی ہے اور اس کے فوائد اور ثمرات اس کو حاصل نہیں ہوتے، اس کو عزت و راحت کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ لوگ کہیں شک میں نہ پڑیں کہ سود خوروں کے پاس تو خوب زبردست ریل پیل ہوتی ہے، ہر قسم کی چیز ان کے پاس نظر آتی ہے۔ بظاہر دنیا میں دیکھیے آپ کہ زبردست بڑے بڑے گھر، کوٹھیاں، بنگلے، کاریں کھڑی ہوئی ہیں چمچماتی ہوئی، نوکر چاکر، کھانے پینے کی چیزیں، عیش و آرام، چلنا پھرنا، سفر، سب کچھ ہے، یعنی کوئی چیز کی کمی نظر نہیں آتی، ساری فضولیات ان کے پاس مہیا ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر لوگ کہیں یہ شک نہ کریں کہ ان کے پاس تو سب کچھ ہے، پھر یہ کم کہاں سے ہو رہا ہے ان کے پاس؟ تو ان کے پاس جو چیزیں ہیں وہ سامان راحت ہے، راحت نہیں ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ سامان راحت فیکٹریوں میں بن سکتا ہے، بازاروں میں بک سکتا ہے، لیکن راحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کو راحت کبھی نہیں مل سکتی، سامان راحت تو خرید کر لا سکتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ نیند کے آنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، بہترین گھر بناتا ہے، بہترین بیڈ روم بناتا ہے، سجاتا ہے اس کو، اور بیڈ ڈالتا ہے، گدا ڈالتا ہے، تکیے رکھتا ہے اس پہ، ایئر کنڈیشن لگاتا ہے، جو کر سکتا ہے وہ سارے سامان راحت لگا کر جو ہے کوشش کرتا ہے کہ اس کو نیند آ جائے۔ لیکن کیا نیند اس سے آتی ہے؟ وہ کتنا بھی لگا لے، اس کے باوجود بھی ایسے لاکھوں کروڑوں جو لوگ ہیں دنیا میں جو پریشان، ان کو نیند ہی نہیں آتی، گولیاں کھانا پڑتا ہے ان کو نیند کی، اور آہستہ آہستہ تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ گولیاں بھی کام نہیں کرتی، وہ دوائیں بھی بے اثر ہو جاتی ہے، رات بھر تڑپتے رہتے ہیں نیند کے لیے، لاکھوں کروڑوں روپے کے بنگلوں میں رہ رہے ہیں لیکن نیند نہیں آتی ان کو۔ تو یہ راحت اور رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، یہ سود خوروں کو نہیں مل سکتی۔ لوگ بظاہر ان کی چلن پھلن اور ان کی چیزوں کو اور ان کی عیش و عشرت کے سامان کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس تو خوب زبردست ریل پیل چل رہی ہے، بہت اچھا چل رہا ہے۔ کچھ بھی اچھا نہیں چلتا ہے ان کے پاس۔ دنیا میں دیکھیے کہ کیسے مصروف، یعنی لاکھوں کروڑوں کا مال آ رہا جا رہا ہے، جہازیں آ رہے ہیں، سامان اتر رہا ہے، لیکن اپنی فکر نہ اپنے گھر والوں کی فکر، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، کوئی چیز جن میں مزہ نہیں ہے ان کو۔ کروڑوں کا تجارت ہو رہی ہے، کروڑوں کا مال آ جا رہا ہے، لیکن جو ہے بس مال گن رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، پھر مال کو بڑھانے کی فکر کر رہے ہیں، بس یہی حال ان کا ہو گیا ہے۔ اور دنیا میں آپ دیکھیے کہ ایسے لوگوں کو کہیں پر عزت نہیں ملتی، کہیں پر ان کے وقار میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو قومیں اور جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، ساری دنیا میں یہودی مشہور ہے سود کا کاروبار کرنے والوں میں، سب سے بڑے فائنانسرز یہودی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے جو سود پر چلاتے ہیں۔ انہی کی دیکھا دیکھی بہت سی قومیں آ گئی ہیں، ہندوستان میں بھی ایسی کئی ایک جو ہے قومیں ہیں جو صرف سود کا ہی کاروبار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھیے آپ کہ ان کی کوئی عزت ہے کسی بھی قوم کے پاس، اور کوئی بھی لوگوں کے پاس دنیا کے کوئی گوشے میں ایسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں کرتا، بلکہ ان سے نفرت کرتا ہے کہ وہ سود کھاتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، خون چوستے ہیں، وقت پر ساتھ نہیں دیتے، کوئی ہمدردی انسانیت کا جذبہ ان کے پاس نہیں ہوتا، اس لیے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، ان سے محبت کوئی نہیں کرتا، ان کی عزت کوئی نہیں کرتا۔ یہ سود خورے نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وعید آئی ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہہ کر، کہ تجارت میں نفع بھی ہے گھاٹا بھی ہے، یہ کہا گیا ہے۔ تو نفع اور گھاٹا کو جو ہے کس طریقے سے کمپنسیٹ کر دیا جائے، انہوں نے دو ادارے بنائے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، کہ انہیں تجارت میں دو طریقے سے نقصان ہوتا ہے انسان کا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے جس سے مال تباہ ہو جائے، چوری ہو جائے، برباد ہو جائے، جل جائے، جہاز آ رہا تھا، سامان باہر سے آ رہا تھا، پانی میں ڈوب گیا جہاز، پورے کا پورا سامان چلا گیا، یا اس طریقے سے کئی ایک آسمانی جو ہے کام ہو سکتے ہیں، اس کی قدرتی طور پر جو ہے اس کے سامان میں تباہ و برباد ہو جا سکتا ہے۔ دوسرا نقصان تجارت میں اس وجہ سے ہوتا ہے
کہ جو قیمت پر خریدا تھا وہ قیمت اب اس کی نہیں رہی، ویلیو اس کی کم ہو گئی. 100 روپے پر خریدا تھا 150 میں بیچوں گا سوچ کر، لیکن وہ 80 روپے ہو گیا. اب قیمت اتنی کم ہو گئی کہ وہ نقصان میں آ گیا. یہ دو چیزیں تجارت میں عام طور پر ہوتی ہے جس کی وجہ سے نفع نقصان ہوتا ہے. نقصان کی دو شکلیں ہی ہیں، بڑی شکلیں جو ہیں، یا تو تباہ ہو گیا مال، یعنی تو اس کی قیمت کم ہو گئی کہ اس سے پیسہ جو ہے جتنا سوچا تھا وہ نہیں ملا بلکہ الٹا نقصان میں پڑ گیا. یہ دونوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہوشیاری کے ساتھ 2 ادارے بنائے. بیمہ کمپنی، انشورنس جسے کہا جاتا ہے، انشورنس کر کے جو ہے جو نقصانات ہوتے ہیں، جو تباہی ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو ورغلا کے ملت کا پورا پیسہ اس میں لگا دیتے ہیں اور یہ سمجھاتے ہیں کہ تمہارے آڑے وقت میں یہ کام آئے گا، تمہیں راحت مل جائے گی، تمہیں سہارا مل جائے گا. کروڑہا لوگوں کا پیسہ جمع کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ انشورنس کرا لو اپنے مال کا، اپنی تجارت کا، اپنے جہازوں کا، اپنی ساری چیزوں کا. تو وہ پیسہ دیتے ہیں اور فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ پھر وہی بڑے تاجر فائدہ اٹھاتے ہیں. اس سے چند ایک لوگوں کو فائدہ ملتا ہے، کروڑوں لوگوں کا پیسہ جمع کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے لائف انشورنس، یہ سب کے سب ناجائز اور حرام ہیں. زندگی کا بیمہ، سامان کا بیمہ، گھروں کا بیمہ، گاڑیوں کا بیمہ، قانونی اعتبار سے اگر کچھ کرانا ہو تو وہ ضرورت ہے اس کے تحت کرایا جا سکتا ہے، لیکن غیر ضروری طور پر اس میں آگے بڑھ کے بیمہ کرا کے، انشورنس کرا کے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے مجھ کو فائدہ ہو جائے گا، میرے برے وقت میں یہ میرا ساتھ دے گا اور میرے سامان کے خراب ہونے کی صورت میں یہ اس کو جو ہے کمپنسیٹ کرے گا. کوئی نہیں کرتا، چھوٹے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کرتا، غریبوں کی. یہ سود خور یہ جو ہے اس پہ چھائے ہوئے ہیں. یہ انشورنس کمپنیاں بنا کر وہ ساری ملت کا پیسہ اس طریقے سے بھی جمع کرے ہیں کہ کہیں ان کو جو نقصان ہو رہا تھا وہ نقصان سے جو ہے باہر نکل جائیں. اور دوسرا سٹہ بازار قائم کریں. کمپنیز کو لمیٹڈ، پبلک لمیٹڈ کمپنیز کر دی ہیں اور کر کے لوگوں کو، ساری ملت کو بیوقوف بنا کے اس میں شیئر ہولڈرز بناتے ہیں. بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ وہ بھی شیئر ہولڈر ہیں، لیکن ان کا کوئی عمل دخل وہ کمپنیوں میں نہیں ہوتا ہے. کچھ نہیں کہہ سکتے وہ، ان کا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو سارے کا سارا جب نقصان ہوتا ہے تو اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، پوری قوم کے اوپر، اور جب فائدہ ہوتا ہے تو خود کھا لیتے ہیں بیٹھ کر. تو یہ دو طریقے سے جو ہے اسٹاک ایکسچینجز وغیرہ بنا کے اس کو وہاں پر لے جا کر انلسٹ کراتے ہیں اپنے کمپنیوں کو، پبلک سے پیسہ اٹھاتے ہیں اور وہ کام میں بظاہر لوگوں کو شریک کر رہے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن کوئی عملی طور پر کوئی شریک نہیں ہوتا اس میں، ان کے لمیٹڈ کمپنیز میں. یہ دو طریقے سے وہ یہ کرے ہیں کہ یہ نقصانات میں سے باہر نکلنے کی صورت انہوں نے نکال لی ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بظاہر یعنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. یہ بالکل طے شدہ بات ہے. واللہ لا يحب كل کفار اثیم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ناشکرے اور حق تلفی کرنے والے کو. یعنی جو سود خور ہے، جو سود کھاتا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتا اور سود کو سود نہیں سمجھتا، اس کو حرام نہیں سمجھتا، تو پھر وہ تو کفر میں پڑ گیا. اور جو ہے سمجھتا تو ہے کہ یہ حرام ہے لیکن اس کے باوجود کیا جا رہا ہے تو وہ بڑا گنہگار، فاسق و فاجر ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی پسند نہیں فرماتے. جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کا قرآن میں آئے وہ فرض ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کو ماننا ضروری ہے. اور اگر کوئی نہیں مانتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا اس بات کو، تو مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہو گیا ہے، چاہے کوئی بھی حکم ہو. جیسا کہ اس سے پہلے ہی دوسرے پارے میں روزے کے بارے میں ہدایت آ رہی تھی، حج کے بارے میں چوتھے پارے میں آئے گی، اور نمازوں کے بارے میں یا دیگر پردے کے بارے میں، یعنی حکم جو بھی آتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا، وہ حکم کو ماننا ضروری ہے اور لازم ہے ہر مسلمان کے لیے. کوئی اگر یہ کہہ دے کہ میں نہیں مانتا کسی بھی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، نامعلوم ہونے کی وجہ سے، بہت سے لوگ ایسی باتیں کر دیتے ہیں، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ نہ ماننا اور یہ کہہ دینا ان کے کفر کی نشانی ہے. ان کو تجدید ایمان کرنا پڑے گا اور تجدید نکاح کرنا پڑے گا. اس کے بعد اگر کوئی ایک لفظ بھی اگر ایسا کہہ دے گا، بڑی آسانی سے لوگ بہت سی باتوں میں ایسا کہہ دیتے ہیں. سود کے بارے میں بھی بڑی بحثیں کرتے ہیں بیٹھ کے کہ وہ کیسے، یہ کیسے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا. فرما دیا گیا جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے تجارت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، تو پھر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہم اسی کو مان لینا چاہیے، ہمارا یقین اس پر ہونا چاہیے اور مزید کوئی وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہم اس کو مان لینا. کوئی اگر اس پہ بحث و تکرار کرتا ہے اور میں کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایمان سے نکل گیا ہے اور کفر میں آ گیا ہے. اس کو تجدید کرنا پڑے گا اپنے ایمان کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.